أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد أخذنا ميثاق بني إسرائيل وأرسلنا إليهم رسولا كلما جاءهم رسول بما لا تهوى أنفسهم ففريقا كذبوا وفريقا يقتلون وحسبوا ألا تكون فتنة فعموا وصموا ثم تاب الله عليهم ثم عموا وصموا كثير منهم واللہ بصیر بما یعملون. معزز سامعین کرام، سورۃ المائدہ سورہ نمبر 5 اور اسی سورت سے ابھی آپ کے سامنے آیت نمبر 70 پر ایک یعنی 71 یہ دو آیات تلاوت کی گئی. سامعین کرام، ان آیات کے اندر اللہ تبارک و تعالی لگاتار یہودیوں کے تعلق سے ان کی کارستانیوں کو بیان فرما رہے ہیں. دراصل یہ آیات مدنی ہیں اور مدینے کے اندر جو یہودی ہیں ان کی نصیحت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ ان آیات کو نازل فرمائے. لیکن میں آپ کو بتلا دوں کہ کوئی بھی آیت کریمہ قرآن کریم کی اگرچہ ایک خاص بیک گراؤنڈ میں نازل ہوتا ہے، لیکن اس کے اندر جو احکام ہوتے ہیں، اس کے اندر جو نصیحتیں ہوتی ہیں، وہ ہر دور کے انسانوں کے لیے ہے. یہاں تک کہ قیامت کی صبح تک جو بھی پیدا ہوگا سبوں کے لیے اس میں نصیحت ہے. معزز سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا لقد اخذنا میثاق بنی اسرائیل، اور ہم نے بنی اسرائیل سے پکا وعدہ لیا تھا. وارسلنا الیہم رسولا، اور ان کی طرف رسولوں کو بھی بھیجا. کلما جاءہم رسول بما لا تہوی انفسہم، لیکن جب بھی کوئی رسول ان کی خواہشات نفس کے خلاف، ان کی چاہت کے خلاف کوئی حکم لے کر کے آتا تو ایک نبی کے ایک گروہ کو یہ لوگ جھٹلا دیتے اور نبی کے دوسرے گروہ کو یہ لوگ قتل بھی کر دیتے تھے. معزز سامعین کرام، جیسا کہ میں نے کل بتلایا تھا کہ یہودی جماعت وہ جماعت ہے، وہ قوم ہے، وہ امت ہے کہ ایک ایسا وقت بھی اس قوم کے اوپر گزرا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں سب سے افضل امت، سب سے بہترین امت اس یہودی کو قرار دیا تھا. اور میں آپ کو بتلا دوں کہ انبیاء کا سلسلہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی قوم کے اندر بھیجا، جس کی وجہ سے ان کے اندر یہ زوم، یہ خیال پیدا ہونے لگا کہ ہم نبیوں کی اولاد ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے چہیتے ہیں، انبیاء ہمارے ہی اندر نازل ہو رہے ہیں، اسی لیے ہم جو چاہیں گے کریں گے، ہم کو اللہ تبارک و تعالیٰ ہر حال میں بخش دے گا اور ہم ہی اکیلے جنت کے اندر جائیں گے، ہمارے علاوہ جتنے بھی لوگ ہیں سب کے سب جہنم کا ایندھن بن جائیں گے. سامعین کرام، اس کے بعد ان لوگوں کی جو کارستانیاں ہیں وہ بے شمار ہو گئی، جن کا ذکر قرآن کریم میں بہت ساری جگہوں پر آیا ہے اور یہاں پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتلایا ہے. لیکن آیت کریمہ کے ترجمہ پر آپ غور کریں گے تو ایک بات بالکل قابل ذکر ہے کہ ان کی جو بڑی بڑی کارستانیاں، بڑے بڑی جو نافرمانیاں، بڑی بڑی جو شرکشی ہے، ان میں سے ایک بڑی شرکشی ہے کہ اللہ کی کتاب میں سے ایسی باتیں جو ان کی چاہت کے مطابق ہوتی اس کے اوپر وہ عمل کرتے تھے، اور کتاب اللہ کی وہ باتیں جو ان کے چاہت کے مطابق نہیں ہوتی تھی اس میں وہ نافرمانی، شرکشی اور بغاوت کی راہ اختیار کرتے تھے. گویا وہ لوگ اللہ کی کتاب کی پیروی نہیں کرتے تھے بلکہ اپنی چاہت اور اپنی خواہشات کی پیروی کرتے تھے، اور یہی کام وہ کرتے تھے. اور اس میں اس قدر وہ لوگ بڑھ گئے تھے کہ چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی قوم کے اندر نبیوں کا سلسلہ جاری کیا تھا تو نبیوں کو جھٹلانا تو بہت دور کی بات، نبیوں کو قتل کرنے سے بھی یہ لوگ پیچھے نہیں ہٹے. نبیوں کو قتل بھی کیا، خوب قتل کیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے مزید آگے فرمایا وَحَسِبُوا أَلَّا تَكُونَ فِتْنَةٌ فَعَمُوا وَصَمُّوا ثُمَّ تَابَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ ثُمَّ عَمُوا وَصَمُّوا كَثِيرٌ مِّنْهُمْ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ. اور وہ لوگ یہ سمجھتے رہے ہمیشہ کہ ہم جو کچھ اعمال کر رہے ہیں اس سے کچھ بھی فتنہ رونما نہیں ہوگا، لہٰذا وہ لوگ اندھے اور بہرے بن گئے. جب وہ لوگ اندھے اور بہرے بن گئے تو ان کے ساتھ جب پریشانیاں آنا شروع ہوئی تو ان لوگوں نے اللہ کی طرف رجوع کیا تو اللہ نے ان کے اوپر مہربانی کی، توبہ کو قبول کیا. لیکن پھر بھی ان میں سے اکثر لوگ اندھے اور بہرے بن گئے اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے تمام اعمال کو دیکھ رہا تھا. یعنی ان کے قوم کے اندر نبیوں کا سلسلہ جاری ہے، وہ لوگ اللہ کے چہیتے ہیں یہ سوچ کر کے کہ ہم نبیوں کی اولاد ہیں، ہم اللہ کے چہیتے ہیں، ہم کچھ بھی کر لیں کوئی معاملہ نہیں ہوگا. یہ عقیدہ، یہ خیال، یہ ان کے دل میں جو بسا، یہ ان کو اس بات کے اوپر ابھار دیا کہ وہ اللہ کی نافرمانی میں لگ گئے
اور جب وہ لوگ بہت زیادہ اللہ کی نافرمانی میں لگے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بخت نصر کو ان کے اوپر معمور کر دیا قہر الہی کی شکل میں. بخت نصر نے یہودیوں کے پورے سلطنت کو تہس نہس کر دیا، بے شمار یہودیوں کو قیدی بنا لیا، اپنے علاقے بابل میں لے گیا. بہت دنوں تک قید و بند اور سختیوں کی زندگی یہودیوں کو گزارنا پڑی. پھر ان میں سے کچھ لوگوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے رجوع کیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول کی اور فارس کے بادشاہوں کے ذریعے سے ان کو پھر سے رہائی دلائی. لیکن پھر بھی ان میں سے اکثر لوگ اندھے اور بہرے بنے. نتیجہ یہ ہوا کہ زکریا علیہ السلام، یحییٰ علیہ السلام جو خالص بنی اسرائیل کے انبیاء میں سے ہیں، ان دونوں کو انہوں نے قتل کیا، ان دونوں کو قتل کیا. اور جب عیسیٰ علیہ السلام مبعوث ہوئے تو اپنے خیال کے مطابق ان لوگوں نے پوری کوشش کی اور ان کے خیال کے مطابق ان لوگوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو بھی سولی پر چڑھا دیا. یعنی نبیوں کو جھٹلانا تو بہت دور کی بات، نبیوں کے قتل کرنے کے در پہ رہتے تھے. اور صرف بنی اسرائیل نہیں بلکہ جب بنو اسماعیل سے اس دنیا کے سب سے آخری نبی، پوری دنیا کے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو ان کے اوپر بھی 3 مرتبہ اٹیک کیا ان لوگوں نے. 3 مرتبہ. پہلی مرتبہ سن 4 ہجری میں مدینے کے اندر غزوہ احد جب ہو گیا، اس کے بعد 70 کچھ لوگوں کو تعلیم دینے کے لیے ایک علاقے کے لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ کچھ لوگوں کو، کچھ حافظوں کو، کچھ قاریوں کو بھیجیے. بیر معونہ کا تذکرہ ہے. 70 قاری بھیجے تھے، اس میں سے صرف ایک قاری کو ان لوگوں نے زندہ چھوڑا، عمرو بن امیہ زمری رضی اللہ عنہ. باقی سبوں کو قتل کر دیا. یہ جب بھاگے تو یہ مدینہ پہنچ کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام باتیں بتلانا چاہتے تھے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی مشیت تھی کہ رستے میں انہوں نے 2 آدمی کو دشمن سمجھ کر کے مار دیا، حالانکہ وہ دشمن نہیں تھے، وہ معاہد تھے. جب پہنچے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات معلوم چلی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑے دکھی ہوئے اور کہا کہ یہ ہمارے اپنے لوگ ہیں، ان کے مرنے کا دیت، ان کا جرمانہ دینا پڑے گا. اور مدینے کے اندر جو معاہدہ ہوا تھا وہ یہ معاہدہ ہوا تھا کہ جب بھی مسلمان سے یا یہودی سے کوئی قتل ہوگا تو دونوں کو مل کر کے، مسلمان سے جب بھی کوئی قتل ہوگا تو دونوں کو مل کر کے اس کا جرمانہ ادا کرنا پڑے گا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جرمانے کی رقم یا جرمانے کا جو چیز ہے اس کو جٹانے میں جب لگ گئے تو یہودیوں میں بنی نذیر کے ہاں گئے، جا کر کے ان سے بات کریں گے چونکہ ان سے ہمارا معاہدہ ہے، وہ بھی اس میں اپنا کچھ شامل کریں گے. بنو نذیر کے ہاں جب گئے تو ان لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک گھر کے صحن میں بٹھا دیا اور باہر چلے گئے کہ ہم لوگ جا رہے ہیں رقم کا بندوبست کرنے کے لیے. باہر جا کر کے ان لوگوں نے سازش شروع کر دی. سازش کیا شروع کی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحن کی دیوار سے ٹیک لگا کر کے بیٹھے ہیں، تم میں سے کون ہے جو چھت پہ چڑھ کر کے چکی کا پاٹ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر گرا دے اور ان کو وہیں پر ان کا کام تمام کر دے. ایک یہودی تیار ہوا، لیکن اس سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کی خبر دے دی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے اٹھے اور رستے میں صحابہ کرام کو بتلایا کہ لوگ ایسا ایسا کر رہے تھے. یہ ایک مرتبہ. دوسری مرتبہ سن 7 ہجری میں جب غزوہ خیبر ہو گیا اور خیبر جب فتح ہو گیا تو یہودیوں کے ساتھ یہ معاہدہ ہوا کہ جو کھیتی ہے ہم مسلمانوں کی، ان کی کھیتی آپ ہی کریں اور بٹائی پر لے لیں اور ہم کو اس کا حصہ دیں. اس سلسلے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کچھ دنوں تک خیبر میں رکے تو ان لوگوں نے پھر ایک سازش کر لی. ایک یہودی عورت جو مرحب سردار کی بیٹی تھی اس کے ذمہ لگایا گیا کہ آپ کو گوشت بنانا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دینے کے لیے زینب نام کی عورت کو بھیجا. اس نے پوچھ بھی لیا کہ آپ کو کہاں کا گوشت زیادہ پسند ہے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پنجے کا گوشت، دستی کا گوشت بہت پسند ہے. جب ان لوگوں نے گوشت تیار کر لیا تو اس میں زہر ملا دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی ایک لقمہ کھائے تھے کہ وہی کے ذریعے سے آپ کو پتہ چل گیا کہ اس میں زہر ہے، جبکہ ایک اور صحابی جو تھے وہ 2-3 لقمہ کھا چکے تھے. 2 دن کے بعد وہ شہید ہو گئے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پتہ چلا وہی کے ذریعے سے آپ نے فوراً اس کو اگل دیا اور جب لوگوں کو جمع کر کے پوچھا تو کہا کہ ہم یہ جانچنا چاہتے تھے کہ آپ سچے نبی ہیں کہ نہیں. اور تیسری مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ٹھیک اس کے بعد جادو کے ذریعے سے مارنے کی کوشش کی. یہودیوں کا ایک حلیف لبید بن عاصم، اس کو تیار کیا انہوں نے کہ ایسا گہرا جادو کرنا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جلد سے جلد ہلاک ہو جائے. اس لبید بن عاصم نے اس جادو کے لیے اپنے 2 بیٹیوں کو استعمال کیا. وہ دونوں بیٹیاں جا کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بال کو کسی طرح سے حاصل کر لی اور اس جادوگر نے اس بال کے اوپر منتر پھونک کر کے گرہ لگا کر کے کھجور کے خوشے کے غلاف میں ڈال کر کے زروان نامی کنویں کے ایک پتھر کے نیچے رکھ دیا. جادو اتنا خطرناک تھا، اتنا گہرا تھا کہ راوی کہتے ہیں کہ اس کے ڈالتے ہی
پورے کنویں کا پانی بالکل مہندی کی طرح سے لال ہو گیا، جیسا لگتا تھا کہ اس میں مہندی ڈالا گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتلایا اور پھر اس کو نکال کر کے جادو کا اثر زائل کیا گیا۔ تو اس طرح سے یہودیوں نے صرف بنی اسرائیل کے پیغمبروں کو نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی مارنے کی کوشش کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی بات کو ان آیات کے اندر بیان کیا اور کہا کہ یہودیوں کے تمام کرتوت کو اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھ رہا ہے۔ معزز سامعین کرام، اس میں سب سے جو اہم بات ہم کو پتہ چلتی ہے وہ یہ کہ ہم بھی مسلمان ہیں، ہم بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہیں، ہمارے اوپر بھی شریعت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہماری طرف بھی شریعت نازل کیا گیا ہے، لہذا شریعت کا وہ حکم جو ہماری چاہت کے مطابق ہو ہم اس کو یوز کر لیں، اور وہ حکم جو ہماری چاہت کے مطابق نہیں ہو اس کو چھوڑ دیں۔ یہ بڑی ہی بری روش ہے جس سے بچنا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو ان باتوں کے اوپر غور و فکر اور تدبر کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، ہم تمام کو ہمارا رب صحیح معنوں میں مومن اور مسلمان بنائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، آمین یا رب العالمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔